آپ یقین کریں آج 9 نومبر بھی گزرا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کمزور وہ نہیں ہوتا جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایک ہے غلام، اس بیچارے کی کوئی زندگی نہیں، اپنی مرضی سے جی نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، کہیں غلام جو ہوا کسی کا۔ فرماتے ہیں غلام بڑا ہی بدتر ہوتا ہے، پر جو آدمی بے یقین ہے نا وہ غلام سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اقبال کہنے لگے کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ سن اے تہذیب حاضر کے غلامی سے بدتر، اپنی زندگی میں یقین پیدا کریں۔ اور وہ جو حضور نے داعیہ اللہ کی شان سے ہمیں دولت یقین دی ہے، اس دولت یقین کو سمیٹیں، اپنے اندر وہ خوبصورتی لائیں کہ ہمارا رب جو چاہے گا وہی ہوگا، ہمارے مالک کی جو رضا ہوگی وہی ہوگا۔ آپ یقین کریں اب ہمیں مشکل پڑ جائے تو ہم یاروں کو فون کرتے ہیں، سجدے نہیں کرتے۔ اب ہم مشکل پڑ جائے تو ہم کوئی سیاسی چال چلتے ہیں لیکن وظائف نہیں پڑھتے۔ ہمارا مزاج نہیں رہا، ہم ہر چیز اپنی عقل کے زور پر جیتنا چاہتے ہیں۔ وہ میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ میں بیوقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے۔ میں بیوقوفاں دے نوکر ویکھے، یعنی مالک بیوقوف ہے اور اہم کام کرنے والا سیانا اس کے ہاں ملازم ہے۔ کہتے ہیں بیوقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے۔ تو اللہ کی تقسیم ہے، آپ اس کی تقسیم پر راضی رہیں اور آپ رجوع اللہ کا کام کریں جو حضور نے ہمیں دیا ہے۔ یہ جو کمزوریاں ہیں، یہ جو مایوسیاں ہیں، اور چھوڑو جی غریب کا کچھ نہیں بن سکتا، اس سے باہر آئیں۔ میلاد کا معنی یہ ہے کہ حضور نے ہمارے بازو کھڑے کر کے ہمیں عزتیں عطا کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کی تعلیمات پہ عمل کرو، جینے کا بھی مزہ آئے گا اور مرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ حضور نے ہمیں سلیقہ سکھایا ہے۔ کبھی بھی بے یقینی نہ کریں، کوئی کچھ کہہ گیا تو کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہو جائے؟ یقین کی دولت آپ کو بڑا کرے گی، اور حضور کی بات پر یقین کرنا مومن کی شان ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضور فرمانے لگے جو ایک نیکی کرے رب 10 کا اجر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی بی بی پاک نے۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ علی میرا انار کھانے کو دل کرتا ہے۔ شیر خدا کہتے ہیں میں بڑا ہی راضی ہوا کہ چلو کچھ کہا تو ہے نا۔ یہ باتیں نا بیٹیوں کو سمجھایا کریں۔ بہت سارے معاملات فرمائشوں سے خراب ہو گئے گھروں میں۔ وہ جو دوڑ ہے نا، جب بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تو کچھ بھی نہیں دیتا، وہ میری جو لاہور والی بہن ہے وہ میاں بڑی کمائی کر کے لاتا ہے، پھر یہ بھی دوڑتا ہے کہ جائز ناجائز اکٹھا کرو۔ بچیوں کو قناعت پسندی سکھائیں، انہیں کہیں کہ اصل شاندار لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ اور یہ باتیں بیوی کو بتانے والی نہیں، یہ بیٹی کو بتانے والی، یہ بہن کو سمجھانے والی، وہ جلدی اثر قبول کرے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں بڑا خوش ہوا کہ چلو سیدہ نے کوئی آج فرمائش تو کی ہے۔ کہتے میں بڑے شوق سے انار لایا اور بی بی صاحبہ کو میں نے دیا تو ابھی انہوں نے کھایا نہیں کہ دروازے پہ بھکاری آ گیا اور اس نے آ کے سوال کیا۔ سیدہ پاک نے وہ فوراً انار تھاما اور تھام کر کے مجھے کہنے لگی کہ فٹافٹ باہر دے آؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے بھی کوئی اصرار نہیں کیا، مجھے پتا تھا کہ اب یہ رکھیں گی تو نہیں۔ فرماتے ہیں میں جا کر کے باہر دے آیا، اور جب میں دے آیا وہ بھی خوش ہوئی، میں بھی خوش ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری کہ دروازے پہ دستک ہوئی، جناب سلمان فارسی آئے۔ میں نے کہا سلمان کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے آپ لوگوں کے لیے انار بھیجے۔ کہتے انہوں نے 9 انار میری یہ تھیلی پہ رکھے، تو مولا علی فرمانے لگے یہ ہمارے نہیں۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے تو سنا ہے 10 نیکی، ایک نیکی پہ 10 ملتی ہیں، تو ہمارے آتے تو 10 آتے، یہ نہیں ہمارے، یہ تو 9 ہیں۔ آپ کا جب یقین کامل ہوتا ہے تو پھر اللہ اسباب بناتا ہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا نا کہ یہ ہمارے نہیں، تو جناب سلمان فارسی مسکرائے، کہنے لگے آپ کے ہیں 10واں میں نے جیب میں ڈالا ہوا ہے، میں نے جیب میں ڈالا ہے۔ دولت یقین کی آپ کو مضبوط کرے گی۔ اب تو ہمیں آپ یقین کریں
میں طالب علموں سے اکثر یہ کہتا ہوں، مدرسے کے طالب علموں سے میں کہتا ہوں کہ یہ چھوڑ دو تلاش کرنا کہ محفل پہ جائیں گے اور فلانی جگہ ختم شریف، یہ چیز آپ کو چھوٹا کر دے، کمزور ہو جائیں گے آپ چھوڑیں۔ دولت کا مزاج ہی اللہ نے یہ بنایا ہے، پیسوں کا مزاج یہ ہے کہ جو پیچھے بھاگتا ہے یہ اس کے آگے بھاگتا ہے، یہ دولت کا مزاج ہے۔ یہ آتی اس کے پاس ہے جو اس سے جان چھڑانی شروع کر لے، پھر تو یہ پیچھے پیچھے بھاگتی ہے۔ جتنا بندہ جان چھڑاتا ہے نا کہ نہیں چاہیے، اتنی یہ بھاگتی ہے۔ ویسے بھی فطرت ہے، آپ بندے بھی دیکھ لیں، جس کے پیچھے بھاگو وہ آگے بھاگتا ہے۔ آج یہ بھی فطرت ہے، جس کے پیچھے بھاگو وہ، اور ذرا آپ نے روک پھیرا نہیں اور بہت سارے بندے ٹھیک ہوئے نہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان مبارک ہے، داعی اللہ، حضور بڑے راضی ہوتے تھے جب کوئی نفل پڑھتا تھا، حضور بڑے راضی ہوتے تھے جب کوئی قرآن پاک پڑھتا تھا، حضور بڑے راضی ہوتے۔ میرے نبی پاک کے وہ صحابہ بھی تھے جنہوں نے آ کے بتایا کہ حضور آج ہم سورۃ رحمان پڑھ رہے تھے تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور دیکھا، تو محبوب فرمانے لگے وہ تو فرشتے تھے جو تیرا قرآن پاک سننے آئے ہوئے۔ ہماری جو روحانی زندگی ہے، روحانی باتوں والی زندگی روحانی نہیں ہوتی، زیادہ باتیں کرنے سے تو ویسے روحانی زندگی خراب ہوتی۔ ہماری جو روحانی زندگی ہے، مصلی والی، عبادت والی، درود و سلام والی، قرآن پاک والی، اذکار والی، کچھ دیر اللہ کی بارگاہ میں رونے والی، اس کو حضور بڑا محبوب رکھتے۔ میں زیادہ باتیں کر نہیں سکتا، آپ میری طبیعت دیکھ رہے ہیں، میری خواہش ہے کہ کچھ بھٹی صاحب بھی بعد میں بیان فرما لیں۔ چلے ہم تو قائل ہیں نا اللہ والوں کی مدد کے، تو کچھ بات ہو جائے۔ میں اس لیے گیا تھا کہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے اس زمانے میں یہ یقین دلانا کہ فلانا بندہ بیمار ہے۔ یہ بڑا ہی دو قسم کے لوگ